نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 سے ریلیٹڈ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں۔ تیسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392۔ سب سے پہلا مضمون نمازوں کی اوقات میں خرید و فروخت۔ جمعہ کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے مشاغل حرام ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں یہ بات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو جائے تو ذکر الہی کی جانب فوری طور پر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب دوڑتے ہوئے چلے آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ خرید و فروخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ تجارت کی وجہ سے انسان کی خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کی طرف سے توجہ نہ ہٹ جائے، یعنی اس تجارت سے مصروف ہو کر انسان خطبہ اور نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی طرح دیگر فرض نمازوں کی ادائیگی کے وقت بھی یہی حکم ہے۔ پھر ایک سوال آج کل کے دور کے حساب سے اٹھا کہ کیا جمعہ کے دن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کی اجازت ہے؟ تو علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ بھی عام تجارت کی طرح حرام ہے۔ اب چونکہ مختلف علاقوں میں، ملکوں میں نمازوں کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، تو آپ اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کا کوئی نہ کوئی کاروبار ہے، تو آپ اپنی ویب سائٹ پر یا جو بھی آپ کا سورس آف کمیونیکیشن ہے اس پر مینشن کر دیں کہ نماز جمعہ کے وقت کا خیال رکھا جائے اور اس میں خریداری نہ کی جائے، کیونکہ آپ ویب سائٹ کو لاک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بند نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو اور بھی دیگر کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں آپ ان کو بھی بند نہیں کر سکتے۔ تو اس صورتحال میں جو بھی آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی سورس آف کمیونیکیشنز ہیں ان پر میسج کر دیں کہ نماز جمعہ کے وقت کا خیال رکھا جائے اور اس وقت میں خریداری نہ کی جائے۔ اور اگر پھر بھی میسیجز آتے رہتے ہیں تو جو بھی بیچنے والا ہے اس کو اپنا کنسرن شو نہیں کرنا چاہیے، ان میسیجز کو رپلائی نہیں کرنا چاہیے، ان کو بلکہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ جمعہ نماز کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو بیچنے والا ہے وہ اپنی جمعہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے تب وہ رپلائی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ رپلائز کو نہ دیکھے جو بیچنے والے نے دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بزی ہے اپنی جمعہ نماز میں، کیونکہ مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں جمعہ نماز کی ٹائمنگز الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دیگر فرض نمازوں کی ادائیگی کے وقت بھی یہی حکم ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر اس ٹائمنگز میں اپنے موبائل فونز یا جو بھی سورس آف کمیونیکیشنز ہیں اس کو پھر آف کر دیں، تاکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اور پھر یہ کہ موبائل فون کی جو یہ نوٹیفیکیشنز ہیں یہ بھی بہت بڑی ڈسٹربنس ہے، اس سے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو جمعہ نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن ٹاپک آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ نمازوں کی اوقات میں خرید و فروخت، یعنی منع ہے، حرام ہے. کیونکہ آگے آپ تفسیر میں دیکھیں جملہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہی صورت عام نمازوں کے لیے بھی ہے، اور اگر آپ عام فرض نمازوں کے لیے ہے لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہی صورت عام فرض نمازوں کے لیے بھی ہے. اگلا موضوع نیلام. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون یہ ٹاٹ اور پیالہ خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دیتا ہے؟ پھر ایک شخص نے ان چیزوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیچ دیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے پہلی بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ نیلامی جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کہ کون اس کو خریدتا ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ نیلامی جائز ہے. یہ نیلامی کے جائز ہونے پر دلیل ہے. تو ایک فکر کیا پتہ چلی کہ نیلامی جائز ہے، لیکن اس میں قیمت بڑھانے کے لیے بولی دی جائے تو یہ منع ہے. اور یہ بات ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی نیلامی میں پلانٹ کیے جاتے ہیں، یعنی خود سے بٹھائے جاتے ہیں. جو چیز کو بیچنے والا ہوتا ہے وہی ان لوگوں کو وہاں بٹھاتا ہے. وہ بڑی بڑی صرف بولیاں لگاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی قیمت کو بڑھا دیا جائے. یہ لوگ صرف اور صرف اسی کام کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کو خریدنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو قیمت بڑھانے کے لیے بولی دی جائے تو یہ منع ہے، لیکن اگر خریدنے کا ارادہ ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی قیمت ایک شخص نے 1 درہم لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کوئی خریدے گا. ٹھیک ہے، تو دوسرے شخص نے کیا کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا اور آخری ٹاپک ہمارا شراکت پر ہے، پارٹنرشپ. اس پر جو روایت یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، 2 شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہ کرے، پھر جب ان میں کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اور رزین نے یہ اضافہ کیا، اور اللہ کی جگہ شیطان آ جاتا ہے، اور یہ اضافہ مشکات میں ملتا ہے. اگر 2 پارٹنرز ہیں تو ان کے درمیان تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا. کسی ایک نے بھی خیانت کی تو اللہ تعالیٰ درمیان سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. خیانت کا آپ نقصان دیکھیں. اور پھر جو دوسری حدیث ہے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اللہ کی جگہ کون آ جاتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے. یعنی پہلے تو سچویشن ایسی تھی کہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، کاروبار میں برکت بھی ہو رہی ہوگی، لیکن دوسری سچویشن ایسی ہو گئی کہ شیطان آ گیا، لازماً پھر فتنہ اور فساد اور بے برکتی اسی نے آنا ہے. چونکہ ہم شراکت کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو میں کچھ اور باتوں کا اضافہ اس میں کرنا چاہ رہی تھی. شراکت کے کچھ اصول ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شراکت سے مراد ایسا کاروبار ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد اپنا سرمایہ یا محنت اس طرح ملاتے ہیں کہ ان میں سے ہر فریق کے یکساں حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد نفع، آمدن یا مشترکہ سرمایہ کے اضافے میں طے شدہ نسبت یعنی پرسنٹیج سے حصے داری اور نقصان کی صورت میں
ہر حصے دار کو اپنے سرمائے کی نسبت کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے. یعنی دو لوگ پارٹنر بنتے ہیں یا پھر دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کے اعتبار سے پرسنٹیج طے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ برابر ہو، کوئی زیادہ انویسٹ کر سکتا ہے، کوئی کم بھی انویسٹ کر سکتا ہے. جس کی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی نفع کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے نقصان کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے. جس کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے اس کا پروفٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی کم ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پارٹنرشپ کے لیے سرمایہ لازمی نہیں ہے. ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی شراکت کی بنیاد بن سکتی ہیں. بالفرض ایک شخص اگر پیسہ لگا رہا ہے تو دوسرا شخص اپنی صلاحیت لگا رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کو میں ابھی انشاءاللہ آگے واضح کرتی ہوں. بزنس پارٹنرشپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ نفع اور نقصان کی شراکت پر مبنی ہونی چاہیے. یعنی نفع اور نقصان دونوں پر پرسنٹیج طے ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ کہیں پر پیسہ لگا دیتے ہیں اور منتھلی ان کو فکسڈ اماؤنٹ آ رہا ہوتا ہے، کسی نقصان کی بات نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا ہے؟ سود ہے. بزنس پارٹنرشپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ نفع اور نقصان کی شراکت پر مبنی ہونی چاہیے، جس کے تحت تمام پارٹنرز بزنس رسک کو برداشت کریں، جو بھی تجارتی خطرات ہیں اس کو بیئر کریں. بزنس پارٹنرشپ دو طرح کی ہیں، ایک مشارکہ اور دوسری مضاربہ. مشارکہ میں بزنس پارٹنرز سرمایہ دیتے ہیں جن کا برابر ہونا لازمی نہیں ہے. یعنی دو لوگ یا تین لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ برابر لگا رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ لگا رہا ہو، کوئی کم لگا رہا ہو. ٹھیک ہے، نفع کی تقسیم کے لیے پہلے سے پرسنٹیج طے کر لی جاتی ہے، اور نقصان کی صورت میں ہر حصے دار اپنی انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کے تناسب سے نقصان برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مشارکہ ہے. مشارکہ میں کیا ہے؟ دو یا تین لوگوں نے پیسہ لگایا، ٹھیک ہے، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پروفٹ ڈویژن میں انہوں نے پرسنٹیج کو طے کر لیا ہے. اسی طرح سے نقصان کا تناسب بھی طے ہوا ہوتا ہے. شراکت کی دوسری اہم شکل مضاربہ ہے. یہ سرمایہ اور محنت کے اشتراک سے حاصل ہونے والے منافع میں حصے داری کا ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں ایک فریق سرمایہ کے عوض اور دوسرا محنت کے عوض نفع کا حقدار ٹھہرتا ہے. ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اور دوسرا سلیپنگ پارٹنر. سلیپنگ پارٹنر کہہ لیں یا سائلنٹ پارٹنر کہہ لیں. یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک فریق سرمایہ کے عوض اور دوسرا محنت کے عوض نفع کا حقدار ٹھہرتا ہے. اس میں بھی نفع کی نسبت پہلے سے طے کر لی جاتی ہے کہ منافع کا کتنا فیصد کس فریق کو ملے گا. نقصان کی صورت میں سرمایہ دار کا سرمایہ ڈوبتا ہے اور دوسرے فریق کی محنت ضائع ہوتی ہے. جو ورکنگ پارٹنر ہے، نقصان ہونے کی صورت میں اس کو کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ تو ورکنگ پارٹنر ہے، وہ محنت کر رہا تھا. کیا چیز اس کی ضائع ہوگی؟ اس کی محنت ضائع ہوگی. اور جس نے پیسہ لگایا تھا اس کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورکنگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جو وداؤٹ انویسٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سلیپنگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے، وہ کوئی اور کام نہیں کرتا. اب ایک بندے نے پیسہ لگایا، ایک بندہ محنت کر رہا ہے، تو یہ بھی بزنس پارٹنرشپ ہے. اس طرح سے بھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. اس طرح کی پارٹنرشپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاربہ. ٹھیک ہے، لاس ہوگا تو سرمایہ دار کا پیسہ جائے گا اور محنت کرنے والے کی محنت جائے گی.
لیکن اگر پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ کی پرسنٹیج آلریڈی پہلے سے فکسڈ ہوتی ہے، طے شدہ ہوتی ہے کہ ورکنگ پارٹنر اتنا پرسنٹیج پروفٹ اٹھائے گا اور جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا اتنا پرسنٹیج ہے پروفٹ کا. بہت ساری تجارتیں ہوتی ہیں، لوگ مل کر کام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو شراکت دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے یا پھر امانت دار نہیں ہوتے. اس وجہ سے آپ دیکھیے ان کی پارٹنرشپ زیادہ ٹائم نہیں چلتی، کیونکہ جو پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ امانت دار ہیں، سنسیئر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سپورٹ پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا، ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ان کا جو نفع ہے وہ بھی بڑھے گا. اس کے برعکس جو پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس پارٹنرشپ کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے. اور جب شیطان آ جاتا ہے کسی بھی کام میں تو وہاں بے برکتی ہونی ہی ہونی ہے، وہاں فتنہ فساد ہونا ہی ہونا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پارٹنرشپس کیسے سکسیسفل ہوں؟ پارٹنرشپ تبھی سکسیسفل ہو سکتی ہیں جب دونوں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو اگنور کریں، ایک دوسرے کو کمی کوتاہیوں کے ساتھ قبول کریں، غصہ، بد زبانی یا بد اخلاقی سے دور رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ناحق بات نہ کریں، تو ہی پارٹنرشپ سروائیو کر سکتی ہے. ادروائز یہ پارٹنرشپ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں چلتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بد زبان ہو جاتے ہیں، ناحق بات کرتے ہیں، ناحق فیصلے کرتے ہیں، دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پارٹنرشپ بریک ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے جی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا جو کتاب البیوع سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا، جس کو ہم الحمدللہ کئی کلاسز کے ساتھ تفسیر القرآن سے پڑھ رہے تھے، اختتام پذیر ہوا. اس ٹاپک کو پڑھانے کے لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ بات اچھے سے آپ کو سمجھا سکیں، لیکن پھر بھی ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے درگزر فرمائے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، جتنی بھی احادیث ہم نے پڑھی، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ سے اس کا ریویو کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کے ہی اصرار پر ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آپ نے بہت سپورٹ بھی کیا اس کو پڑھنے میں، ہمارے ساتھ پورا ساتھ دیا، اور جو باتیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں بھی تھیں اس کو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی الحمدللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اس کام میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہمارے دل، دماغ اور ذہن سے مٹا دے، اور جو بھی حق بات ہے وہ ہمارے دل، دماغ اور ذہنوں پر راسخ کر دے. جو کچھ بھی ہم نے یہاں سیکھا ہے الحمدللہ وما توفیق الا باللہ. تو اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ کو جب کنسیڈر کیا گیا تو کتنی خیر پھوٹی الحمدللہ. اور جو بھی اچھا سوال ہوتا ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے، تو اچھے سوال تو پوچھتے رہنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیگر جو لوگ نہیں جانتے ہیں یا وہ سوال نہیں پوچھ پائے تو ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.